فیضی صاحب دیکھیے چپے چپے آپ کی بھی توجہ چاہے مظفر پور والے چپے چپے میں ہے آفاق کے شہرا تیرا چپے چپے میں ہے آفاق کے شہرا تیرا چرخ افلاک کے ولایت میں اجالا چرخ افلاک کے ولایت میں اجالا تیرا رب نے کچھ ایسا بنایا ہے سراپا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تکبیر نعرہ رسالت رہبران شریعت کانفرنس خانہ غوث اعظم عجیب اتفاق ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے ایک طرف نیپال ہے دوسری طرف ہندوستان ہے اور کلام کا جو لہجہ ہے وہ پاکستانی ہے انداز پھر بھی ہندوستانی ہے زبان اس نورانی کی ہے اب سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا شعر دیکھیے گا کہ گردن اہل ولایت پہ کفے پا تیرا گردن اہل ولایت پہ کفے پا تیرا سارے اقطاب کو معلوم یہ رتبہ تیرا سارے اقطاب کو معلوم یہ رتبہ تیرا عرش پہ تخت ولایت کا ہے پایا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا واہ 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 اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا ابھی نیند کا وقت شروع نہیں ہوا کہ کتنا خوددار بنا ابھی سے مسئلہ چلا کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا دے کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا تیرا لب ہلائے بنا مل جاتا ہے صدقہ تیرا لب ہلائے بنا مل جاتا ہے
صدقہ تیرا، قادری رنگ کا ہے سر پہ امامہ تیرا، کیا بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، کلام اعلیٰ حضرت، تضمین تاج العلماء۔ یہ بند علماء کرام کے حوالے سے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے شاید یہ آپ کے لیے کچھ زیادہ ہو گیا، اسٹیج پہ تو لوگ بہت اچھے انداز سے اس کلام کو سن رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اسے سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ چاہیے۔ تو آج ایسا سنو کہ لگ جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ پورے حوصلے کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ بند دیکھیے گا توجہ کے ساتھ کہ شکم مادر، دیکھیے شکم مادر میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، شکم مادر میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے، کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے، میرے رب کو وہی بھاتا ہے جو بھاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سبحان اللہ، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور شعر بطور خاص ہے، دیکھیے گا علماء کی توجہ، کوئی عثمان سخا میں تو کوئی حاتم ہے، اللہ اللہ، کوئی عثمان سخا میں تو کوئی حاتم ہے، کوئی مسلم ہے بخاری ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی مسلم ہے بخاری ہے، کوئی حاکم ہے، رب کے الطاف سے تو قمرے بنی ہاشم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا بابا۔ اب دو بند رہ گئے اور بڑے حوصلے کے ساتھ ان دونوں بندوں کو، سبحان اللہ، دو بند اور باقی ہے، پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے گا، اور یہ بڑا خوبصورت بند ہے کہ روزے محشر کون ہے وہ آپ کو پکڑنا ہے،
روز محشر وہ شفاعت کو پکارے جاتے. اور زور سے کہہ دیجئے. روز محشر وہ شفاعت کو پکارے جاتے. سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جاتے. سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جاتے. اور زبان سے یہ لگاتے ہوئے نعرے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رہبران شریعت کانفرنس جلسہ دستار بندی فیضان سرکار محبہ جانشین محبوب الاولیاء. آخری بند ہے، اس کے بعد مقطع ہے بالکل زندہ. اور یہ حاصل کلام ہے، بلکہ یہ وہ شعر ہے اعلیٰ حضرت جس نے مجھے مائل کیا اس پورے کلام کی تضمین کرنے کی. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، پورے حوصلے کے ساتھ. کہ بھاگ گئی ہے، بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. بھاگ گئی ہے سگے اصحاب، سگ کہتے ہیں کتے کو. بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. پیچھے پیچھے وہ چلا ان کے تو پائی جنت. پیچھے پیچھے وہ چلا ان کے تو پائی جنت. میں کہاں اور کہاں وہ تیری پیاری صحبت. تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کریں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں نے 2 مصرے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا کہا ہے، توجہ چاہوں گا. کہ کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توسیع. کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توسیع. تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع. تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع. کر کے تضمین لکھی نور نے یہ نظم میں وقی فخر آقا میں رضا. اور بھی ایک نظم میں رفیع.
چلی کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا لکھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا. اب جی لگا کے ذرا ایمانداری سے اور پوری وفاداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح تھوڑا تھوڑا ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے بیلم چل رہا ہے. اب آپ کو پک اپ کرنا ہے اور مجھے سمے کو میک اپ کرنا ہے. میں نے قرآن مقدس کے تیسرے پارے سورہ آل عمران شریف کی ایک آیہ کریمہ کا ایک جز، ایک حصہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آپ لوگوں کے لیے تو ایک رات جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں آخری بار رات میں کب سویا تھا. یہ تو حضرت کی مہربانی ہے کہ ذرا مناسب وقت مل گیا، نہیں تو جب کبھی اس علاقے میں آتا ہوں تو کبھی 1 بجے، کبھی 1:30 بجے، کبھی 2 بجے. مگر جب آپ نے بیٹھالا ہے تو پھر پورے حوصلے سے سننا ہے، اور اس لیے سننا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں پریشانی ہوگی. ارے مسکرا تو دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. اور ویسے بھی اب زیادہ انتظار نہیں کرنا، اچھے دن آنے والے ہیں. اب بھی مسکرانا ممکن ہو نہیں رہا. آئیے، اللہ پاک کا ارشاد، ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. وہاں سے پکارا. کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ اور آخر یہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو سیتا مڑھی والوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ وہاں ہے کہاں جہاں سے پکارا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ذہن کو لے چلوں کہ کیوں پکارا، کس کے لیے پکارا، سب سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں لے چلوں جہاں سے پکارا. الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے، اور ہر سنی جو ہے وہ اہل نسبت ہوتا ہے، بزرگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے. اور یہ کسی ایک رہبر سے منسوب جلسہ نہیں، رہبران شریعت سے ہے، کیونکہ سب سے محبت کرتا ہے. درگاہوں میں بھی جاتا ہے اور منت ضرور مانتا ہے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ کچھ لوگ منت سن کر کے ناک بھاؤں اوپر نیچے کرتے ہیں. منت بریلوی ہے کیا؟ اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ منت ماننا بدعت نہیں، حضرت مریم کی ماں کی سنت. یہ منت بھی بڑی عجیب چیز. ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان لوگوں کا تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے ہیں. کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم ہی نہیں چلتا کہ اب اس منت کا کیا کریں. جیسے کسی بہن نے یہ منت مان لی کہ اے اللہ 14 سال ہو گئے میں ماں نہیں بنی ہوں، مجھے ماں بنا دے، ممتا کا سواد چکھا دے. یہ میری منت ہے کہ اگر میں ماں بن گئی تو میں اپنی اولاد کو تیرے ولی کی بارگاہ میں چھوڑ دوں گی.
اب بتائیے کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو درگاہ ہی جانے کی اجازت نہیں ملے گی، بچہ چھوڑنا تو بہت بڑی بات، لیکن مان لیتے ہیں۔ اب آپ کا موڈ بنانے کے لیے ایک منت کا اور ذکر کر دوں، ایسے ہی ایک خاتون تھی، شوہر تو ان کے وقت کے بڑے عالم تھے، مسجد کے امام تھے، لیکن وہ جو ہیں منت اسپیشلسٹ تھی، اور مان لیا منت کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، یا اللہ یہ کون سی منت؟ اتفاق سے دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو کہ وہ کام ہو گیا۔ اب بیوی نے اپنے شوہر کو، امام صاحب کو تنگ کرنا شروع کیا کہ امام صاحب چلو مسجد میں ڈھول بجاؤ، مسجد میں ڈھول بجاؤ۔ امام صاحب پھر پاگل ہو، ابے ڈھول کو میں مسجد میں باہر درست نہیں سمجھتا، تو مسجد میں کے اندر کہ کرنا پڑے گا، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ میں میکے چلی جاؤں گی، چھوڑ دوں گی، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ گڑبڑ ہوگا تم جھیلنا۔ پہلے منت 4-5 دن تو ٹالا امام صاحب نے، ایک دن رہا نہیں گیا، ڈر گئے کہیں واقعی چھوڑ کے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا، کون روٹی کھلائے گا؟ تو کہا ٹھیک ہے میں تیری منت اتارتا ہوں۔ امام صاحب نے ڈھول کو ایسے اپنے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکایا اور گئے مسجد کے اندر، حضرت گئے مسجد کے اندر۔ اب جو لوگ امام صاحب کو ڈھول کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ حیرت میں کہ ہر جمعہ کو ڈھول کے خلاف بولنے والا پورا ڈھول لٹکا کے آ رہا ہے، معاملہ کیا؟ ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی پوچھنے کی، لوگ راستہ بناتے جا رہے ہیں، امام صاحب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے منبر تک پہنچے، ڈھول کو ویسے پکڑا اور کہ مسلمانوں یہ ڈھول ہے، اسے بجانا جو ہے میرے نزدیک ناجائز ہے، اور مسجد میں تو میں بالکل اجازت نہیں دوں گا، اسے چاہے ایسے بجاؤ، چاہے ایسے بجاؤ، اور چاہے دونوں ہاتھ سے بجاؤ، ناجائز ہے۔ بجا بھی لیا، منت بھی پوری ہو گئی۔ تو ایسی بھی منتیں مان لیتی ہیں ہماری بہنیں، مگر آؤ اسی نیل گگن کے نیچے ایک منت سنو جو حضرت مریم کی ماں نے مانی تھی، زوجہ عمران نے مانی تھی۔ ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت بلکہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں، کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child، وہ کسی بچے کی ماں بننا چاہتی تھی، انہوں نے ممتا کا سواد نہیں چکھا تھا، وہ اپنے عمران کے لیے ایک آل عمران مانگ رہی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ لوگوں سے سنا، کوئی انہیں امیرہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی انہیں ملکہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی انہیں رئیسہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی زوجہ عمران کہہ کے پکارتا تھا، لیکن ماں ماں کہہ کے پکارنے والی آواز نہیں سنی، دعا پہ دعا مانگتی رہی۔ ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی، زور سے بولو کیا مان لی؟ ہاں منت مان لی، نظر مان لی، اور اس کا ذکر قرآن میں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ جناب مریم کی ماں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی، اللہ پاک محبوب کو یاد دلا کہ محبوب یاد کرو جب عمران کی بیوی نے میری بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی اور عرض کیا تھا کہ اے اللہ بس تو مجھے ماں بنا دے، ممتا کا مزہ چکھا دے، میں منت مانتی ہوں کہ میرے بطن میں جو بھی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، میں اسے تیرے حوالے کر دوں گی، تو قبول کر دے۔ اتنا کہنا تھا، منت مانی تو دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد، ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی میری تقریر نہیں شروع ہوئی، بالکل نہیں،
بھی 7-8 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ابھی تو میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے زکریا نے پکارا تھا. توجہ. اللہ اس کے بعد تقریر شروع ہوگی. تو یہ 6-7 منٹ ذرا صبر کر لینا ہے نا. بالکل ہی 9 مہینے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں. اس منظر کی منظر کشی قرآن نے یوں کی ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول الى اخر الايه. گود میں لیا تو دیکھا یہ تو بیٹی. من میں خیال آیا کہ اے اللہ بیٹا ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا, بیٹی. کیوں؟ کیونکہ منت ہی ایسی تھی. توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو. حضرت مریم کے آنکھ کھولنے سے پہلے ان کے والد حضرت عمران رخصت ہو گئے. جناب مریم کی ماں کو بھی پتا تھا کہ میں بھی رضاعت کے ایام گزار کے چلی جاؤں گی, کیونکہ میری منت ہی ایسی. منت کیا ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو قبول کر. تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے حوالے کرنا ہے تو نہ باپ کی شفقت کا سایہ ہو نہ ماں کی ممتا کا سایہ ہو. اسی لیے ام مریم پریشان کہ اللہ جب یہ اکیلی ہوگی تو اس کا سہارا کون بنے گا. بیٹا ہوتا تو برداشت ہو جاتا, لیکن یہ تو بیٹی. پھر بھی کہا شکر ادا کیا کہ تو نے یہ باجپن کا داغ تو چھوڑا دیا, مجھے ممتا کا سواد تو چکھا دیا, میرے عمران کو ایک آل عمران تو عطا کیا. اب ایک دعا اور قبول کر لے کہ بس میری مریم کو اور اس کی آنے والی ذریت کو شیطان کے شر سے بچانا. یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے بھی دعا ہو. چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ سے بھی آپ کی مفارقت ہو گئی. اب مریم بالکل تنہا ہے, کمپلیٹلی. نہ کوئی چاچا ہے جسے چاچا کہیں, نہ ماما ہے, نہ دادا ہے, نہ نانا ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی نہیں. ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا. اللہ کی شان دیکھو. حضرت زکریا کو ایک اولاد کی ضرورت تھی اور جناب مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کی زکریا علیہ السلام کی طرف, اے زکریا گھبرا مت, فلاں مقام پہ میری ایک نیک بندی مریم ہے, جا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ. فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Then he started to look after of سیدہ مریم. اس کے بعد پھر اسی خانقاہ میں لے کے آیا اور ایک مٹی کی جو ہوتی ہے نا جسے کہتے ٹیلا, اس کے اوپر آپ کی خانقاہ بنائی. کیا بنائی؟ اور زور سے بولو. ہاں, یہ خانقاہ میں اس لیے زور سے کہلوا رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں جو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے. اگر یہاں کوئی خامخواہ سمجھے تو کہنا تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خامخواہ. تو خانقاہ کو خامخواہ سمجھ رہا. اور کہے بیٹی مریم میں تیرا باپ تو نہیں ہوں لیکن باپ جیسا ہوں, تیری ہر ضرورت میں پوری کروں گا, تجھے باہر کہیں جانا نہیں, بس یہیں رہنا, جو بھی ضرورت ہوگی مجھ سے بتانا. تو حضرت زکریا روزانہ جناب مریم کی خیریت لینے جایا کرتے تھے محراب مریم. اس منظر کی یوں منظر کشی قرآن مقدس نے کی ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب حضرت زکریا, توجہ ہے پیچھے والوں کی ہے, اب یہاں سے تقریر شروع ہونے والی ہے, جملہ ضائع نہ ہو. جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں محراب مریم میں جاتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں رزق سے مراد بے موسم پھل ہے. ابھی تو خیر عام, ہر جگہ عام ہی عام ہے, بڑی عام چیز ہے, لیکن ایمانداری سے بتانا اگر دسمبر کی کڑاکے کی ٹھنڈک میں کوئی بنارس کا لنگڑا یا بنگال کا مالدہ یا پنجاب کا چوسا یا بمبئی کا الفانسو اگر پیلا پیلا آپ کے سامنے رکھ دے, آپ کا کیا حال ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں دیکھتے ہی منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے موسم. جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے. جاڑے کے موسم میں آلو سستا ہے، لیکن جون تک پہنچتے پہنچتے غریبوں کا خون چوسنے لگتا ہے، کیونکہ بے موسم. ایسے ہی بے موسم پکوان، بے موسم رزق، بے موسم پھل. ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، اللہ جانے کتنی بار دیکھا. ایک دن فرمایا اے مریم، توجہ، اے مریم تیرے پاس کوئی آتا نہیں، تو باہر کہیں جاتی نہیں، یہ بتا انا لکی ہادا، تجھے یہ بے موسم پھل ملا کہاں سے؟ تجھے دیتا کون؟ تو اے سیتا مڑی کے غیور مسلمانوں، عظمت شان مریم دیکھو، سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبران شریعت کانفرنس. اتنا سننا تھا حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو. وہ سمجھ گئے یہ کوئی سادھارن مہیلا نہیں ہے، اسادھارن. یہ معمولی نہیں، غیر معمولی ہے، آرڈینری نہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہے. عمر 75 کے اوپر جناب زکریا کی ہے، لیکن ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر، خانقاہ مریم میں ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر جناب زکریا کے من میں ایک تمنا انگڑائی لینے لگی، اور من ہی من میں جناب زکریا گویا یہ عرض کرنے لگے اے مولا میری سفید داڑھی نہ دیکھ، میری بیوی کا بانجپن نہ دیکھ، اپنی مریم کی اس خانقاہ پر نازل ہونے والے ان بے موسم پھلوں کو دیکھ. اے اللہ جب تو اس خانقاہ مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس بوڑھے زکریا کو بے موسم بیٹا دے دے. واہ 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 واہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. اب بجھل کہاں سے پکارا؟ خانقاہ محراب مریم سے پکارا. اور کس طرح پکارا؟ توجہ چاہوں گا. مصلی دعا بچھا دیا. ایک نبی نے ایک ولی کی محراب سے ہاتھ اٹھا دیا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جتنا قرآن میں مصلی دعا بچھا دیا. ایک نبی نے ایک ولی کی محراب سے ہاتھ اٹھا دیا، عرض کیا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اپنے کرم سے ایک نیک ذریت عطا کر دے. سیتا مڑھی والوں، اتہاس ساکچی ہے، قرآن کی آیات بینات گواہ. ابھی لبے زکریا، آپ کے ہونٹ ابھی ہل رہے ہیں، ابھی دعا جاری ہے، ابھی وآخر دعوانا کہہ کے منہ کا مسا بھی نہیں کیا، ابھی مصلی دعا کو سمیٹا بھی نہیں تھا. ابھی جناب زکریا نے مریم کی خانقاہ سے وہ نکلے بھی نہیں تھے. ابھی دعا چل ہی رہی کہ لمحوں میں باب اجابت کو دستک دیتی. ایک ندا آتی، اے فرشتوں جاؤ اور میرے زکریا کو مژدہ سنا دو. اس سے پہلے کہ وہ میری مریم کی خانقاہ سے نکلے، جاؤ اسے بیٹے کی خوشخبری سنا دو. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں نے ندا دی، آواز دیتے ہوئے جناب زکریا ابھی دعا مانگ رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی. آواز آئی ہنیئا لک یا زکریا مبروکن بک یا زکریا. اے زکریا، توجہ توجہ، اے زکریا
مبارک ہو مبارک ہو. ذرا محراب مریم کی شان تو دیکھو. آپ نے تو صرف بیٹا مانگا تھا, بیٹا. اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا. نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رہبران شریعت کانفرنس, شہزادہ حضور محدث اعظم. سبحان. اور صرف یحییٰ نام نہیں رکھا, مصدقا بکلمۃ من اللہ, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیج رہا. اور صرف یہ نہیں, سیداً و حسورا, سردار بھی بنا کے, اور حسور یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ شادی نہیں کریں گے اسی طرح ان کا یہ وزیر یحییٰ بھی شادی نہیں کرے گا, اور نبی صالح بنا کے بھیج. کان کھول کر کے سننا تاکہ بات بالکل دل میں اتر جائے. جناب مریم کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان. سیدہ ہیں, طیبہ ہیں, طاہرہ ہیں, عابدہ ہیں, ساجدہ ہیں, راکعہ ہیں, لیکن نبیہ نہیں ہیں, ولیہ ہیں. زور سے بولو کیا ہیں, اور زور سے بولو. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبوت کسی خاتون کو عطا نہیں کیا. نبیہ نہیں ہے, ولیہ. ایک نبی کی ماں ہے لیکن نبیہ نہیں, ولیہ ہے. کیا ہے, فخر آل عمران ہے. ہم سنیوں کی پہچان و جان. ارے کون مریم جن کی بارگاہ میں جبریل یہ مژدہ سنائے کہ یا مریم یا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے آپ کو چنا, آپ کو چنا, آپ کو پاک کیا اور تمام عورتوں کی ملکہ آپ کو بنایا. کون مریم جن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے جبریل عرض کریں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین, جن کو کھلی اجازت تھی. کون مریم کہ اگر اپنے ننھے عیسیٰ کو لے کر کسی سوکھے بالکل مرجھائے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور بھوک کی شدت سے اگر عیسیٰ کچھ کہہ دے اور مریم اس کی طرف دیکھ لے تو اس مرجھائے سوکھے درخت میں ہریالی آ جائے اور تازہ تازہ رطب اور تازہ تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگے اور ایک ندا دینے والا ندا دے, فکلی واشربی وقرری عینا, کھا لے پی لے اور آنکھ کو ٹھنڈی کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا گفتگو ہے حضرت. واہ واہ. مگر وہ نبیہ نہیں ہے. ذرا زور سے بولنا, کون ہے؟ ولیہ ہے. اور پیچھے والے واہ 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 واہ. ادھر والے بھی ایک بار بول دو, کون ہے نا. اب دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے اس منظر کو محسوس کرو, کیونکہ حضرت زکریا نبی. اللہ اکبر. میں کیسے اس جملے کی تعبیر اپنے زبان پہ لاؤں کہ ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو. بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں, ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو ایک ولی کے در سے. میں پھر دہرا دوں, ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو ایک ولی کے در سے. ارے موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو بتاؤ جو اولیاء کو پکارنے کو بدعت کہتے ہیں, ان سے کہو ظالموں, ارے جب زکریا نبی ہو کر ولی کے در سے پکار سکتے ہیں تو اگر ہم رہبران شریعت کے در سے پکارے تو حیرت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت اولیاء کرام, فیضان سرکار محبہ, فیضان حضور محبوب الاولیاء. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرے استاذ بھی بیٹھے اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی گنجائش بچی نہ رہے. روزانہ تقریر کرتا ہوں لیکن آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی سبق سنا رہا ہوں, تو توجہ کے ساتھ تیار ہیں. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی کسی چائے خانے میں, کسی گٹکے کی دکان پہ اس طرف کا کوئی آیا,
کیونکہ ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے علماء اہل سنت کا سامنا کریں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا چارہ کمزور ہے، اس پہ زور لگایا جائے۔ یقین جانو ہم لوگ مچھلی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں۔ اس صبح ملا کہ یار وہ کون آئے تھے، کون آئے تھے، یار وہ کیا بول گئے، کہ انہوں نے ایک نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا۔ حالانکہ آپ گواہ ہیں، نہ میں نے کسی کو گھٹایا ہے نہ کسی کو بڑھایا ہے، جتنا قرآن میں تھا وہ بتایا ہے۔ کیا بات ہے، لیکن ایک نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں ساری گنجائشیں خود ہی پوری کر لی جاتی ہیں تاکہ میرے بعد کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو۔ تو آئیے میں اس گنجائش کو مکمل کروں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کا مسلم و ثبوت عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ جو وہ کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے۔ بہت احتیاط سے، بڑی ذمہ داری سے۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے۔ نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، جگہیں نبی کی محتاج ہوتی، جگہیں نبی کی۔ الٹا اسی پر ایک کاؤنٹر کوسچن کرنا کہ بتاؤ جب نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں تو حضرت زکریا نے محراب مریم سے کیوں پکارا؟ کہیں سے پکار لیتے، بغل میں مقام انبیاء تھا وہاں سے پکار لیتے، مسجد اقصی تھی وہاں سے پکار لیتے، ہیکل سلیمان تھا وہاں سے پکار لیتے، اور بھی مقامات انبیاء ہے وہاں سے پکار لیتے، تھوڑا سا سفر کر کے کعبہ چلے جاتے وہاں سے پکار لیتے، حتیم سے پکار لیتے، ملتزم کو تھام کے پکار لیتے، باب کعبہ پکڑ کے پکار لیتے، منی مزدلفہ عرفات سے پکار لیتے۔ یہ محراب مریم سے، خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ اس میں کون سا راز تھا؟ تو جواب سنو، وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اسے پتا ہے، کیا کرو گے اسے پتا ہے، آگے کیا کیا کرتے رہو گے کوئی جانے نہ جانے رب کو پتا ہے۔ اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرے گی اور کہے گی اے اللہ کو پکارنے والوں پکارو، مگر اجمیر سے نہ پکارو، کلیر سے نہ پکارو، کچوچے سے نہ پکارو، بغداد سے نہ پکارو، مدینے سے نہ پکارو، نجف سے نہ پکارو، ادھر سے نہ پکارو وہاں۔ اس سے پہلے کہ یہ فتویٰ دیں کہ یہاں سے نہ پکارو وہاں سے نہ پکارو، اللہ کی شان دیکھ، ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ، یہاں سے پکار تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ جب نبی ہو کر امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو اگر ہم امتی در مصطفیٰ سے پکارے تو حیرت کیا۔ ایک بات اور اس سے لگتی، حالانکہ موضوع سے تھوڑا ہٹی ہے، لیکن اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے۔ اجازت ہے؟ ملائکہ ملک کی جمع ہے، کم سے کم 3 فرشتے تو ہوں گے جس پر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ زیادہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، اللہ جانے، ہم نہیں جانتے، مگر یہ طے ہے کہ 10-20 ہزار فرشتوں کا ہجوم نہیں تھا محراب مریم میں، چند تھے۔ کتنے تھے، زور سے بولو، چند۔ یہ چند بڑا محتاج جملہ ہے، چند۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو مزہ آ جائے گا۔ چند، آئے ہائے ہائے، چند فرشتے، صرف چند محراب مریم میں اترے تو محراب مریم کا عالم یہ ہو گیا کہ ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا۔ سمجھو، ادھر لب ہلا ادھر ہمیں جب چند، آئے ہائے ہائے،
جب چند فرشتوں کے نزول کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جو مانگو قبول، تو جب فلسطین میں محراب نبوی کا یہ عالم ہے جہاں چند فرشتے اترتے، تو پھر مدینے میں محراب نبوی میرے نبی کا گنبد خضرا جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، وہاں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہم قسمت والے ہیں، ہم جگہ جہاں محسوس کرتے ہیں پکارنے کی وہیں سے پکارتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی اصلاحی بات بھی اس حوالے سے ہو جائے، کیونکہ رات ڈھلتی جا رہی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی تو آپ کو دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی دیکھنا۔ آپ کے من میں بھی تو خیال آتا ہوگا، یار ہمیں بھی کہیں بلایا گیا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو سنو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اپنے آپ پر ظلم کریں، اور یہ محبوب آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر دعائے استغفار کریں، یعنی معافی مانگو اللہ سے، در رسول اللہ کا نسبت دیکھو، معافی مانگو اللہ سے لیکن دربار مصطفیٰ کا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب اس لوگ کی اب جزا رہی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ those who operated themselves، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اتیاچار کیا۔ ظلم سمجھتے ہو؟ بہت کم لوگ بولے جی، ارے اب نہیں سمجھو گے ظلم تو کب سمجھو گے اتنے ظلم کے بعد؟ ظلم کہتے ہیں، علامہ جرجانی نے اس کی تعریف میں کہا وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام، زور سے بولو، to remove the thing from its particular place and to put onto the other place۔ مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے، سر پہ پہنے ہو نا، بولو پہنے رہنا، پہنانا مت۔ آج کل تو پہننے سے زیادہ پہنانے کا چلن ہے، آج ہم نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی۔ ٹوپی پہنو کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے یار اسی کا تو بھارت میں راج ہے۔ اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کر کے پاؤں پہ باندھ لے، یہی ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہی ظلم ہے، چینج آف پلیس۔ کتاب پڑھی جاتی ہے مکتبے میں، پستکالے میں، کوئی صاحب پستک کو شوچالے میں پڑھے تو پستک کے ساتھ کیا ہے؟ زور سے بولو، ظلم۔ مائک ہے تاکہ آواز بڑھائی جائے، اس میں اچھی بات کی جائے، توحید و رسالت کا پیغام دیا جائے، کوئی اس میں کفر بکے تو مائک کے ساتھ ظلم۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنے چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہنے تو کرتے پیجامے پر بھی ظلم، بھائی پر بھی ظلم۔ خیر یہ تو باہر کا ظلم ہے، جان کا ظلم یہ ہے میرے دوست، خود پر ظلم یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا تھا اپنے لیے، تو جو چیزیں تمہارے لیے بنی وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہیں، تم اپنی ڈیوٹی بھول گئے کیونکہ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ایسا بھول گئے کہ رات دن شراب، کباب اور شباب میں گزرنے لگے۔ ایسا بھول گئے کہ زبان پر قرآن کی آیات کے بجائے گالیاں، الٹی سیدھی حرکتیں۔ ہم تو نام کے مسلمان بن گئے، کام کے مسلمان رہے ہی نہیں۔ یہی ہماری جان کا ظلم ہے۔
یاد رکھیے گا ہم لوگ اکثر و بیشتر ایسے مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو امام صاحب کو بلایا گیا، کان میں اذان دی، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی علامت ہمارے پاس اب بچی نہیں رہ گئی ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام اردو، عربی، فارسی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ اگر معنی کفر نہ ہو تو ہندی میں بھی رکھنا جائز، لیکن نہیں رکھا، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ عید کی سوئیں نہیں چھوڑتے، شب برات کا حلوہ نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، ہم یہ سب نہیں چھوڑتے، اس لیے مسلمان۔ یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر، احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ میں تمام رہبران شریعت کی توجہ چاہ رہا ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا، ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جاتا تھا، ہم وہ مسلمان نہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین اپنے رشتہ دار کافر رشتہ داروں کے مقابل تلوار اٹھائی، ان سے جنگ کی اور جنگ کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، رشتہ داری اور ہوتی ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہوتی ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں جو جن کا چہرہ اگر فلسطین کا بیت المقدس کا پادری دیکھے تو جنگ سے پہلے چابیاں قدموں میں رکھ دے، ہم وہ مسلمان نہیں۔ دیکھیں تاریخ کتنے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے دریائے نیل روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیل سن کر اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے جب سعد بن ابی وقاص کی سینا میں شامل ہو کر عراق پر حملہ کیا، سامنے دریائے دجلہ کی لہریں تھی اور لہریں بھی اوفان پہ تھی، مگر جوش استشہاد اتنا کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے گھوڑوں کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس دل پرے منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبران شریعت کانفرنس۔ ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ جلسے میں آ جاتے ہیں اور جب نعت پڑھا جاتا ہے تو اچھلتے ہیں اور تقریر کی جاتی ہے تو ہم سوتے ہیں، ہم اس لیے مسلمان۔ یہی وجہ ہے آج ہماری ذبح حالی کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا تو نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہا حضرت یہ اللہ حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ حجاج بن یوسف نام سنا ہے؟ ایسا ظالم، یہ بصرہ کا حاکم تھا، گورنر، کہ اپنے ہی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ خود بیٹھ گیا تھا اور انہیں مارگ درشک منڈل میں ڈال دیا تھا۔ ایسا ظالم۔ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا درہم چاندی کا، اسے ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔
حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ نہ جانے کتنے تابعین اور کئی صحابہ کا قاتل، سب مسلمانوں کے خون اس کے ہاتھوں سے رنگے ہوئے، اتنا ظالم اور سفاک کہ پورے میڈیا تنتر کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ پرنٹ اور الیکٹرانک نہیں ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کو خبر کرنا گھوڑوں کے ذریعے، کبوتروں کے ذریعے سب کو اپنے کنٹرول میں کیے تھے۔ کوئی امام مسجد کا اس کے خلاف اگر بول دے تو اس کے پیچھے حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی؟ آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ رہنے دو، حجاج تک رکھو۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم صفا، مرید آیا کا حضور دعا کر دیجئے اللہ اس ظالم سے نجات دلا دے، یہ ہمارے سروں پہ بیٹھا، اس کو کرسی سے اتار دے۔ سیتا مڑی والوں صرف اتنا کہنا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پر جلال لہجے میں فرمایا، سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا، صرف ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ نے ہمیں سزا دینے کے لیے حجاج جیسے ظالم کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے جو بھی اکا دکا گنہگار تھے، ان گنہگاروں کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ظالم آیا۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں ملوث قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ علماء کی کردار کشی کرنے والے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنے محلے کی مسجدوں کے اماموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ ماں باپ کی نظروں سے چھپ کر انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنی رات گزاری کرنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر ہم یہ محسوس کرتے کہ ہم پر ظلم ہو رہا تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی سے شکوہ کریں۔ اب اگر اس پورے سیناریو کو چینج کرنا ہے تو اپنے آپ کو چینج کرو اور ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم سیتا مڑی اور مظفر پور کی گلیوں میں گزرو تو تمہیں دیکھنے والا کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، واہ واہ واہ، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔